سونا نہیں ہے، دونوں نے سونا نہیں ہے۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ اشتروا بآیات اللہ صدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ وأولئک هم المعتدون۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے عہد و پیمان اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس۔ فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، پس جب تک وہ تمہارے لیے قائم رہیں تم ان کے لیے قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے پرہیزگاروں کو۔ کیف وان یظہروا علیکم، کیوں کر صلح ہو سکتی ہے، وان یظہروا علیکم، اگر وہ تم پر قابو پا لیں، لا یرقبون فیکم الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ کرتے تم میں قرابت کا اور نہ عہد و پیمان کا۔ یرضونکم بافواہہم، راضی کرتے ہیں تم کو اپنے منہ سے، وتأبی قلوبہم، اور انکار کرتے ہیں ان کے دل، واکثرہم فاسقون، اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، بیچ ڈالا انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر۔ فصدوا عن سبیلہ، پس روکا اس کی راہ سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے وہ کچھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ کرتے مومن میں قرابت کا اور نہ وعدے کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور کھول کر بیان کرتے ہیں ہم آیتوں کو جاننے والی قوم کے لیے۔ آمنت باللہ و بآیاتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وادی بطحاء یا وادی عقیق میں چلا جائے؟ مدینہ منورہ کے قریب 2 وادیاں تھیں، اور وہاں اس کو ایک موٹی تازی اونٹنی دودھ دینے والی، جس نے تازہ بچہ جنا ہو، دودھ دینے والی ہو، وہ اس کو مفت میں مل جائے بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قطع رحمی کے، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص یہ پسند کرتا ہے، اونٹنی ہو، موٹی تازی ہو، دودھ دینے والی ہو، تازہ بچہ دیا ہوا ہو، لیری اونٹنی ہو، تو ہر شخص پسند کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسے کیوں نہیں کرتے کہ مسجد میں چلے جاؤ اور مسجد میں جا کر ایک آیت سیکھ لو، وہ ایک اونٹنی سے بہتر ہے۔ 2 آیتیں سیکھ لو، 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ جتنی آیتیں سیکھو گے تو اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تو اب آپ نے جتنی آیتیں پڑھی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو کہ کتنی بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا اور کتنا بڑا فائدہ ہوا ہمیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک حرف، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک حرف جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب کا پڑھتا ہے، سننے کا بھی وہی حکم ہے، تو ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 حرف ہیں، تو یہ الفاظ کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ کتنے حروف ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اگر اللہ کے دربار میں قبول ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس نیت سے بیٹھا کریں کہ اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، اس نیت سے بیٹھا کریں کہ اتنا بڑا ثواب ملتا ہے تو بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ اب ان آیتوں کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں ان سے صلح کا معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کسی چیز پر قائم نہیں رہتے، اس لیے ان سے کسی قسم کی صلح کا ہونا یہ مشکل ہے۔ ہاں الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام،
وہ لوگ کہ جن سے تمہاری صلح ہوئی تھی مسجد حرام کے پاس، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، پس جب تک وہ اپنے اس معاہدے پر قائم ہیں تم بھی قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے۔ یہ اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف، یہ اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف۔ نبی سورہ فتح میں جس کا پورا ذکر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ہم نے عمرہ کیا ہے اور عمرہ کر کے ہم فارغ ہو گئے ہیں، اور ہم نے احرام بھی کھول لیے ہیں۔ احرام کھولتے ہیں سر کے بالوں کو کاٹنے سے، تو ہم نے احرام بھی کھول لیے ہیں۔ یہ خواب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا، تو صحابہ کرام کئی سالوں سے بیت اللہ شریف کے دیدار کے پیاسے تھے۔ سب کا یہ مطالبہ شروع ہو گیا، شوق بڑھ گیا کہ جب نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے تو ہمیں عمرے کے لیے جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور 1450 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے، عمرے کے ارادے سے روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے کافی دور مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے تو وہاں دو راستے تھے۔ ایک راستہ دائیں ہاتھ سے جا کر حدیبیہ کو پہنچتا تھا، اور دوسرا راستہ وہ تھا جو سیدھا مکہ مکرمہ جاتا تھا۔ اس راستے میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ اونٹنی کو اٹھا کر اور جس طرف چلاتے ہیں اونٹنی چلتی ہے، لیکن بیت اللہ شریف کی طرف اونٹنی نہیں چلتی۔ صحابہ کرام نے کہا اونٹنی تھک گئی ہے، اونٹنی لٹ ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ یہ تھکی ہے نہ یہ لٹ ہوئی ہے، اس اونٹنی کو اس ذات نے بٹھایا ہے کہ جس ذات نے ہاتھیوں والوں کے ہاتھیوں کو منا میں بٹھا دیا تھا، یہ آگے نہیں جانا چاہتی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شرطیں ہوں گی مشرکین کی، جن میں بیت اللہ شریف کی عظمت باقی رہے، وہ ساری شرطیں ہم مانیں گے۔ اونٹنی کو یہ کہا، صحابہ کرام کو یہ سنایا، تو اونٹنی چلی اور جو دائیں طرف راستہ جاتا تھا حدیبیہ تک، وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر صحابہ کرام احرام میں ہیں۔ قریش مکہ کو یہ جواب بھیجا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے پاس تلواریں ہیں وہ بھی بند ہیں، ہم احرام باندھ کر آئے ہیں، ہمارے ساتھ بیت اللہ شریف کی نظر جانور موجود ہیں، تو لہٰذا ہمیں عمرہ کرنے دو۔ کافی دن تک ٹھہرے رہے، کافی لے دے کے بعد ایک معاہدہ ہوا ان سے، اور وہ معاہدہ یہ تھا، اس معاہدے میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزادی کے ساتھ تبلیغ کرنے کا موقع مل گیا،
اور مشرکین کو آزادی کے ساتھ شہروں میں مدینہ منورہ میں شام تک آنے جانے کا موقع مل گیا اس معاہدے سے، جو معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ اور اس معاہدے میں یہ بھی تھا کہ جو قبائل مسلمان نہیں ہوئے ان میں سے جو قبیلہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ مل لے، نبی علیہ السلام کا حلیف بن جائے، اور جو قبیلہ قریش کا حلیف بننا چاہتا ہے وہ قریش کے ساتھ مل جائے۔ بنو بکر اور قزا 2 قبیلے تھے، بنو بکر اور قزا 2 قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ نبی علیہ السلام کا حلیف بن گیا، دوسرا قبیلہ قریش مکہ کا حلیف بن گیا۔ ان 2 قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ جب ان 2 قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو جو قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا دوسروں نے ان پر حملہ کیا اور قریش مکہ نے ان کو مدد دی۔ انہوں نے قریش مکہ نے ان کو مدد دی نبی علیہ السلام کے ساتھ جن کا معاہدہ تھا ان کے خلاف، ان کے کئی آدمی مارے گئے، معاہدہ ٹوٹ گیا، معاہدہ ٹوٹ گیا۔ معاہدے میں یہ تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تم نہیں چھیڑو گے، جو تمہارے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے، 10 سال کا معاہدہ ہے۔ جب ان سے معاہدہ ٹوٹ گیا تو اس وقت سیاسی طور پر کافروں کا سربراہ ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان مدینہ منورہ آیا کافروں کے مشورے سے، باقی کافروں کے مشورے سے مدینہ منورہ آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس کی صاحبزادی تھی جو بہت پہلے مسلمان ہو گئی تھی، اور اپنے خامد کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر وہ حبشہ چلی گئی تھی۔ وہاں اس کا خامد فوت ہو گیا تو حبشہ کے بادشاہ نے اپنی طرف سے مہر دے کر اس کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرا دیا۔ اس کا نام تھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اب یہ تھی نبی علیہ السلام کی بیوی، نبی علیہ السلام کے گھر میں تھی، تو یہ آیا نبی علیہ السلام کے گھر میں آیا، اپنی صاحبزادی کے گھر میں آیا، تو ایک بستر پر بیٹھنے لگا تو صاحبزادی نے بستر لپیٹ لیا۔ بڑا سیاسی آدمی تھا، بڑا سمجھدار آدمی تھا، کہا بیٹی یہ بستر کیوں لپیٹا آپ نے؟ میں بڑا آدمی ہوں، یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، یا میں اس بسترے کے قابل نہیں ہوں۔ تو ایمان جہاں ہوتا ہے وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ آپ اس بسترے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاک رسول کا پاک بسترا ہے، آپ اس کے قابل نہیں ہیں۔ تو اس کے دل پر چوٹ لگی، کہا معاملہ تو میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے، میری اپنی بیٹی ہے اور وہ نبی علیہ السلام کے بستر پر مجھے بیٹھنے بھی نہیں دیتی۔ باقی صحابہ کرام کے پاس پھرا، ان سے یہ کہا کہ جی معاہدے کی تجدید کرتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ معاہدہ ٹوٹا ہے، انہوں نے مدد کی ہے دوسروں کی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر معاہدہ ٹوٹا نہیں ہے تو پھر تجدید کی کیا ضرورت ہے؟
اگر معاہدہ ٹوٹا نہیں تو پھر تجدید کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال مایوس ہو کر چلا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہاں ان آیتوں میں اس کا ذکر ہے، اس معاہدے کا ذکر ہے۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام کے پاس، یعنی حدیبیہ میں۔ حدیبیہ کا جو میدان ہے وہ حرم میں شامل ہے، اس لیے اس کو مسجد حرام کہا۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، فرمایا جب تک وہ اس اپنے معاہدے پر قائم ہیں تم بھی قائم رہو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احتیاط کرنے والوں کو، متقی پرہیزگار لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور کسی وعدے پر قائم رہنا یہ تقویٰ ہے، کسی وعدے پر قائم رہنا یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے اپنے وعدے پر قائم رہ سکتے ہیں؟ یہ کافر، انہوں نے تو اپنا معاہدہ توڑ دیا، یہ کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ کیفا، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ان سے صلح ہو؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اگر یہ تم پر غالب آ جائیں تو نہیں لحاظ کرتے تمہارے اندر اِلًّا وَلَا ذِمَّةً، نہ قرابت کا نہ وعدے کا۔ یرضونکم بافواہہم، یہ تمہیں راضی کرتے ہیں صرف زبانی، ملمہ کی باتیں کر کے تمہیں راضی کرتے ہیں، چپٹی ہوئی باتیں کر کے یہ تمہیں راضی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نہیں ہے تمہیں راضی کرنا۔ وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، فرمایا ان کے اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں، وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ کئی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی فلاں 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 کی تو آپس میں رشتہ داری تھی، فلاں 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 کی آپس میں رشتہ داری تھی، وہ لوگ تو آپس میں رشتہ دار تھے۔ تو یہ زیادہ عیب والی بات ہے کہ رشتہ دار ہو کر بھی رشتہ دار کا خیال نہ رکھے، رشتہ دار ہو کر بھی مسلمان رشتہ دار کا خیال نہ رکھے، تو یہ عام کافر سے زیادہ بری بات ہے۔ تو ان کے متعلق یہ فرمایا لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کہ یہ تمہارے اندر نہ رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں نہ وعدے کا۔ یرضونکم بافواہہم، یہ اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں۔ وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کے اکثر نافرمان ہیں، وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، فرمایا اللہ کی آیتوں کو انہوں نے بیچ ڈالا، انہوں نے خرید لیا اللہ کی آیتوں کے بدلے میں ثمنا قلیلا، تھوڑا سامان، یعنی دنیا کے حقیر عہدے، دنیا کے حقیر آمدنی، اس کے لیے انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، گویا کہ اس مال کے بدلے میں انہوں نے اسلام کو بیچ ڈالا۔ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ، پھر روکا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ مسلمان اور نبی علیہ السلام آئے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، ان کو وہیں روک دیا۔ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا جو کچھ کر رہے ہیں وہ برا کر رہے ہیں، اس کا جو انجام ہوگا ان کے لیے برا ہوگا۔ دوبارہ پھر فرمایا لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ کرتے مومنوں میں الا ولا ذمہ، نہ قرابت کا نہ عہد کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، فرمایا یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، ان سے کوئی معاہدہ نہیں، ان سے معاہدہ ختم ہو چکا، لہٰذا ان کو سزا دینی چاہیے۔ لیکن اسلام کا جو طغرائے امتیاز ہے
وہ یہ ہے کہ سخت سے سخت حالات میں سخت سے سخت مخالفوں کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ توبہ کر لو، توبہ کر کے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ فرمائے یہ ساری دشمنی ہے، مسلمانوں میں نہ رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں، نہ عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں، اسلام قبول کر لیں تو ان کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر یہ توبہ کر لیں کفر سے، نماز قائم کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فرمائے یہ تمہاری دینی بھائی ہیں، پھر ان کے ساتھ چھیڑا چھاڑی نہ کرو، ان کو تکلیف نہ دو۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والی قوم کے لیے۔ تو کتنی تفصیل کے ساتھ بین الاقوامی معاہدوں کو بیان کیا، کس تفصیل کے ساتھ بین الاقوامی معاہدوں کو بیان کیا، اور یہ کہ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرنا ہے وہ بیان ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔